میرے آقا میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا۔ وہاں پر تو مسلمان تو کوئی موجود ہی کوئی نہ تھا۔ اگر میرے تیرے جیسا ہوتا بچنے کے لیے 100 طرح کے بہانے بناتا، 100 طرح کی ہیلے بازیاں کرتا، 100 طریقے کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوششیں کرتا، اپنا راستہ ہموار کر لیتا، کسی نہ کسی کو گواہ بنا کر لے آتا۔ آج عدالتوں کے باہر گواہی بک رہی ہے، عدالتوں کے باغر مسلمان بک رہا ہے، عدالتوں کے باغر مسلمان کی زبان بک رہی ہے، ایمان کا سودا ہو رہا ہے، ان کی زبان کا سودا ہو رہا ہے، جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہے، اور مظلوم کے لیے وہی الفاظ بولے جا رہے ہیں جو ظالم کہلا رہا ہے۔ کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا جو یہ جانتا ہو یہ ظالم آدمی ہے، یہ جو یہ جانتا ہو یہ ظلم کرنے والا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ چلا گیا، اس کے لیے گواہی دینے کے لیے چلا گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کرنے والا مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے سینے کے اندر سے ایمان نکل گیا تھا۔ ادھر امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی دنوں کے اندر آپ نے نبوت کا اعلان فرما دیا۔ یہ قافلہ مکہ مکرمہ کے اندر سے نکلتا ہوا چلا گیا، جنگلوں کے اندر دیہاتوں کے اندر چلا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا راستے کے اندر ایک جگہ پر قافلے والوں نے پڑاؤ کر لیا، راستے کے اندر قافلے والے اس جگہ پر ٹھہر گئے، اعلان کر دیا گیا رات یہاں پر گزاریں گے، صبح کے وقت اپنے سفر کا آغاز کر دیا جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں بھی اسی قافلے کے اندر موجود ہوں، رات کا وقت ہو گیا، اپنا آرام کرنے کے لیے بستر لگا لیا گیا۔ جب لیٹ گئے سو گئے، خواب کے اندر کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں دکھائی گئی، عجیب و غریب قسم کی نشانیاں دکھائی گئی۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب اس خواب کو دیکھا، اس خواب کو دیکھنے کے بعد پریشان ہو گئے، آپ کو تعبیر بتانے والا کوئی نہ ملا، خواب کے متعلق علم جاننے والا کوئی نہ ملا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ہم چلتے چلتے ملک شام کے اندر چلے گئے، یمن کے اندر خواب دیکھا، ملک شام کے اندر آ گئے، وہاں آنے کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے میرے پوچھنے پر بتا دیا فلانی جگہ پر ایک یہودیوں کا بڑا عالم موجود ہے، اے صدیق اگر اس کے پاس جاؤ گے شاید تمہارے خواب کا کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بے چینی کے عالم کے اندر ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، میں نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے مجھے راستہ بتا دیا، میں اس یہودی عالم کے قریب چلا گیا، میں نے جا کر کہا میں آپ کے دیدار کے لیے آیا، میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا، میں اپنے خواب کی تعبیر آپ سے معلوم کرنے کے لیے آیا۔ وہ یہودی عالم جس کی بھویں بڑی ہو گئی ہے، جس کے سر کے بال زیادہ بڑے ہو گئے، چہرہ اس کا چھپا ہوا ہے، سیدنا صدیق اکبر کی آواز کو سن لیا، آپ کے سلام کا جواب بھی دے دیا، پھر اس نے نظریں اٹھائی ہیں، سیدنا صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھتا رہا، آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہا، فرمایا دیدار کرتے کرتے اس یہودی عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، وہ یہودی عالم تڑپنے لگ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں نے اتنی بڑی بات تو نہیں کی ہے، میں تو آپ کے دیدار کے لیے آیا، میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا، مجھے پتا چلا آپ صاحب علم ہے، اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت کے ساتھ نوازا، آپ میرا چہرہ دیکھتے جا رہے ہو، آنکھوں کے اندر سے آنسو برساتے جا رہے ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ سوال کیا، وہ یہودی کہنے لگا آنے والے مہمان تجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ تجھے کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یمن کے اندر ایک خواب دیکھا، میں اس جگہ پر ٹھہر گیا، وہ خواب دیکھنے کے بعد مجھے بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے، میرے ساتھ بڑی بے چینیاں جڑی ہوئی ہے، میں اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں نے جب اتنی بات کی ہے، یہودی عالم نے مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اس نے کہا آنے والے مہمان یہ بتا تو کہاں سے چل کر آیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مین المکہ، میں مکہ مکرمہ کے اندر سے چل کر آیا۔ یہودی آدمی نے دوسرا سوال کر دیا، اس نے کہا مجھے یہ بتا تیرا خاندان کون سا ہے، تیرا قبیلہ کون سا ہے، تیرے خاندان کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بنو تمیم کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ اس نے پھر دوسرا سوال کر تیسرا سوال کر دیا، کہنے لگا آنے والے مہمان یہ بتا کیا تمہارے علاقے کے اندر کسی نے نبوت کا اعلان کر دیا؟ کیا کسی نے اپنے آپ کو نبی ہونا ظاہر کر دیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میرے آنے تک تو حالات کا نہیں پتا، میں تو وہاں سے چل کر آ گیا، کسی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ اس یہودی عالم کی آنکھوں میں اور آنسو آ گیا۔ فرمایا صدیق تجھے مبارک ہو، جب تم مکہ مکرمہ کے اندر واپس جائے گا، ایک شخص نبوت کا اعلان کرے گا، سوال نہ کرنا، فوراً جا کر اس کا دامن پکڑ لینا۔ لوگ اپنی کتابیں پڑھتے تھے، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ وہ کتابیں پڑھ پڑھ کر میرے نبی کو پہچان رہے تھے، ہم نے قرآن پڑھ کر بھی اللہ کو نہیں پہچانا۔ اس نے کہا جاؤ گے، ایک شخص ہے نبوت کا دعویٰ کرے گا، سوالات نہ کرنا، اور یاد رکھنا اس نبی کا وزیر اللہ تجھے بنائے گا۔ اتنی پیچیدگیاں ان کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ کہا جب جاؤ گے تو تم سے ملے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سنا، میرے دل نے گواہی دے دی، میرا خواب سچا، بتانے والا سچا۔ میں وہاں سے چل کر آیا، مکہ مکرمہ کے اندر آ گیا، مال تجارت میں نے کیا، تجارت میں بڑا نفع ملا، تجارت کے اندر اللہ نے بڑا نوازا، زندگی کے اندر اتنا نفع کبھی نہ ملا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں اپنا مال لے کر جب واپس مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوا، بڑے بڑے سردار مبارکباد دینے کے لیے آ گئے، بڑے بڑے وڈیرے میرے دروازے پر آ گئے، مجھے مبارکباد دینے کے لیے، مجھے یہ سمجھانے کے لیے ابو بکر مبارک ہو، مبارک ہو، سارے قافلے کے اندر سے سب سے زیادہ نفع تجھے ملا، سب سے زیادہ منافع تو نے کمایا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میرے دائیں بائیں آ کر سارے لوگ بیٹھ گئے، میں آنے کی وجہ کو نہ سمجھ سکا، مجھے کیا پتا کیوں چل کر آئے، مجھے کیا پتا کیا لینے کے لیے میرے پاس آئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اتنے میں ایک آدمی درمیان کے اندر کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا ابو بکر جانتا بھی ہے جو تیرا دوست کہلایا کرتا تھا، جو تیرا یار کہلایا کرتا تھا، جسے تو نے اپنا سمجھا، جسے تو نے اپنا بنایا، جو تیرا بن کر رہ گیا، ابو بکر آج اس محمد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، آج لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کی حمد و ثنا بیان نہ کرنا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مجھے تمہاری باتوں کے اوپر اعتبار نہیں ہے، مجھے تمہاری باتوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، خود جاؤں گا، جا کر بات کا جائزہ لوں گا، حالات کا پتہ لگاؤں گا۔ سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر سے نکل آئے، میرے نبی کے دروازے کے قریب آ گئے، آ
بکر دروازے پر دستک دیے، خود اندر نہیں گئے، اللہ کے نبی سے فرمانے لگے محمد باہر تشریف لائیے، آپ کا دوست ملاقات کرنے کے لیے آیا، آپ کا دوست سلام مصافحہ کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی نے دروازہ کھول دیا، سیدنا صدیق اکبر کے قریب آ گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر بتاؤ کیسی آنا ہوا، ابو بکر بتاؤ کیسے آنے کے لیے آئے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا آقا ان کی باتوں کے اوپر اعتبار ہی کوئی نہیں، ان کی باتوں کے اوپر بھروسہ کوئی نہیں، آپ مجھے بتائیے کیا آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا؟ ان کی باتیں نہیں سنوں گا، میں دوست آپ کا ہوں، میں یار آپ کا ہوں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ شخص جو حق لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، قرآن کہہ رہا ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ابو بکر وہ ہے جس کی صداقت کی گواہی اللہ نے قرآن کے اندر دی ہے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ میرے نبی کے اوپر ایمان لے کر آئے، لیکن جتنی جلدی ابو بکر نے ایمان لانے میں کی ہے اتنی جلدی کسی نے نہیں فرمائی۔ امام بہیقی نے ایک روایت کو نقل کیا، یہاں پر ابو بکر نے کہا کیا آپ نے نبوت کا اعلان کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے نبوت کا اعلان کیا۔ آپ نے کہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی 360 بتوں کو چھوڑ دو، آپ نے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے جی، تو مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ جب کلمہ پڑھا تو اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے ایک بات کہی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک برحق ہے، میں نے زندگی کے اندر کبھی آپ کی زبان مبارک سے جھوٹ نہ سنا، آپ نے امانتوں کو ادا کیا، غریبوں کے ساتھ چلتے رہ گئے، بیواؤں مسکینوں یتیموں کا سہارا بنتے رہ گئے، اے محمد آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، لیکن میں پھر بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ فرمایا آقا نبوت کی کوئی دلیل مجھے بتا دیجئے تاکہ کافروں کے منہ کے اوپر دے ماروں گا، انہیں جا کر بتا دوں گا کہ میرا نبی واقعی نبی بن کر آیا، محمد کو نبوت کے ساتھ نوازا گیا۔ اللہ کے نبی سے جب ابو بکر نے اتنی بات کہی ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر تو یمن کے اندر جا کر ٹھہر گیا، تو نے اس جگہ پر جا کر آرام کیا، پھر تو نے خواب دیکھا جو تجھے پریشان کر رہا ہے، شام کے اندر ملک شام میں چلا گیا، وہاں جا کر وہ ایک یہودی عالم سے خواب کی تعبیر لے کر آیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب سارے حالات کو سنا آنکھوں میں آنسو آ گیا، میرے نبی کا پیار اور زیادہ دل کے اندر بیٹھ گیا، میرے نبی سے اور زیادہ محبت کرنے لگ گیا۔ فرمایا آقا یہ حالات میرے ساتھ گزرے، میں نے کسی کو نہیں بتایا، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہی جبریل بتا کر گیا جو سارے نبیوں کے اوپر وہی لاتا رہا تھا، اسی نے بتایا، تیرے پل پل کی خبر بتائی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے بغیر دلیل کے پہلے کلمہ پڑھا، بعد میں پوچھا کہ کافروں کو کچھ تو بتاؤں گا نا جا کر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا بھئی 4 باتیں ایسی ہیں کہ جو صرف ابو بکر میں وہ میرے اندر بھی نہیں ہے۔ کہا نبی نے جب اسلام پیش کیا بلا تردد کلمہ پڑھ لیا، کچھ نہیں پوچھا، نماز پڑھنے کے لیے بلا خوف و خطر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے، اسلام کا اعلان کیا میرے نبی سے پوچھ کر جب اجازت نہ تھی۔ فرمایا غار سور کے اندر صحبت ملی ہے اکیلے ابو بکر کو، وہ مجھے بھی نہ مل سکی۔ یہ وہ ہستی ہے جو بولتا تھا اللہ کا قرآن اترتا تھا، اللہ کا قرآن ہمارے سامنے، یقین جانیے
اگر کوئی آدمی بے ادبی بھی کر رہا ہو نا قرآن کی، احادیث کی، اللہ کی شان میں، نبی کی شان میں، ہم کہتے ٹھیک ہے اپنی قبر بھاری کر رہا ہے بھائی، ہمارا کیا جاتا ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ۔ ابو بکر بولتا ہے، اللہ آسمانوں سے قرآن اتارتا ہے، اللہ قرآن اتارتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، میں نے کلمہ پڑھ لیا، مکہ مکرمہ کے اندر غلامی کے اندر زندگی بسر کی ہے، یہاں سے چل کر مدینہ منورہ کے اندر آ گئے، پھر میرے نبی کے قدموں کے ساتھ لگے رہ گئے، میرے نبی کے ساتھ جڑے رہ گئے، ہر وقت دل کے اندر یہ خیال ہے اے اللہ میرے نبی کے دل میں یہ بات ڈال دے، میرا نبی میرے مال کو اپنا سمجھنے لگ جائے، میرے گھر بار کو اپنا سمجھنے لگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی ہے، اللہ کے نبی ابو بکر کا مال بغیر پوچھے استعمال کر دے، جتنی ضرورت پڑ دی اتنا مال لے لیا کر دے۔ فرمایا ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرمایا زور و قطار رو رہے تھے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا تھا، کسی نے پوچھ لیا ابو بکر رونا کیوں آ گیا، ابو بکر تڑپنا کیوں آ گیا، ابو بکر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میرے گھر کے اندر مال موجود ہے، میرے گھر کے اندر سونا چاندی موجود ہے، اور میرے نبی کے پاس ہی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا میں دینے کے لیے جاؤں گا، اسی نبی نے یہ فرمان سنا دیا، دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچا ہوتا ہے۔ فرمایا میں اتنی بیعت بھی نہیں کر سکتا، میں اپنے نبی کو مال جا کر پکڑاؤں، میں اپنے نبی کو جا کر اپنا مال پکڑاؤں، میرا ہاتھ اوپر والا بن جائے گا، میرے نبی کا ہاتھ نیچے والا بن جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رو رو کر دعائیں مانگ رہے، یا اللہ اس نبی کے دل میں یہ بات ڈال دے، اسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، مجھے دینے کی ضرورت نہ پڑے، جب بھی مال کی ضرورت پڑے میرا نبی آئے اپنی مرضی کے ساتھ لے کر چلا جائے۔ اتنی باریکی میں غلامی بھلا کسے ملتی ہے؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ کے نبی نے دینے والا جو ہاتھ ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ضرور ہے، جب میں کچھ لے کر جاؤں گا تو میرا ہاتھ تو اونچا کہلائے گا نا، اور میرے نبی کا ہاتھ نیچا کہلائے میں برداشت نہیں کرتا۔ یا اللہ ایسی بات میرے نبی کے دل میں ڈال دے، مجھے دینے کی ضرورت نہ پڑے، نبی کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، جب بھی ضرورت پڑے میرے گھر سے خود ہی لے کر چلا جائے۔ مدینے کی گلیوں سے نکل رہے تھے، یہودیوں کا پروپیگنڈا ہوتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ایک دن مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر ٹہل رہا تھا، چلتے چلاتے یہودیوں کے خاندان کی طرف، یہودیوں کے قبیلے کی طرف چلا گیا۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا چند لوگ موجود ہیں، چند لوگ وہاں پر موجود ہیں، ان لوگوں نے آپس میں دائرہ بنایا ہوا ہے، کبھی مسلمانوں کے اوپر ہنس دیے، کبھی اللہ کی ذات کے اوپر کہکا لگا دیا، کبھی اللہ کے نبی کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کر دی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں ان کے قریب سے گزرنے لگا، ایک یہودی ان کے درمیان میں کھڑا ہو گیا، مجھے دیکھ کر باتیں کسنے لگ گیا اور کہنے لگا اے لوگوں مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لو، مسلمانوں کے نبی کا جائزہ لو، کل کو یہی نبی کہا کرتا تھا تمہارا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کو دینے والا، سب کو عطا کرنے والا، سب کے حالات کو سننے والا۔ آج اسی نبی نے زکوٰۃ کا اعلان کر دیا، آج وہی نبی اس رب کے نام
نام پر مانگ رہا ہے، آج وہی نبی لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے، اللہ کے نام پر لوگوں سے مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی کی گئی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے سنا، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا، ضعف آ گیا، داڑھی کے اندر بال بھی سفید آ گئے، لیکن ایمان بڑھتا ہوا جا رہا ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر یہودی کے قریب چلے گئے اور آپ نے جا کر فرمایا، مجھے بتا تو نے کون سی بات کہی ہے؟ یہودی کہنے لگا، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، ہم تو غنی ہو گئے، ہم تو مالدار ہو گئے، ان اللہ فقیر، تمہارا رب فقیر ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے سنا، آپ سے برداشت نہ ہوا، گریبان کو پکڑا، چہرے پر تماچا دے مارا، اتنی زور کے ساتھ تماچا مارا، یہودی آدمی کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے، زمین کے اوپر لڑکھڑاتے ہوئے گر گیا۔ ان یہودیوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا اور آپس کے اندر کہنے لگے، چلو جی اس نبی کی خدمت میں جائیں گے، ان کو بھی اتنا یقین ہے، ان یہودیوں کو بھی اتنا بھروسہ ہے، ان کو بھی اتنا یقین لگا ہوا ہے، اگر اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے وہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کرے گا، وہ ہمیں بدلہ لے کر دے گا، وہ نبی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کائنات کے اندر کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہودی کہہ رہے تھے کہ بھائی ابو بکر نے تھپڑ مارا، چلو بدلہ لیں گے، اور قسم ہے وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، تورات پڑھتے تھے، پرانی کتابیں پڑھتے تھے، ان کتابوں کو پڑھ پڑھ کر میرے نبی کو پہچان گئے، ان کا یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتا، چلو بدلہ لیں گے، آج ابو بکر پھنسائے نا۔ پھر ایک یہودی آدمی جو پاس میں کھڑا تھا نا، اس نے کہا، اوئے جب بدلے کی باری آئے نا تو ایسا مارنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ پتہ چل جائے کہ کسی نے تماچا مارا ہے۔ اس نے کہا، بے فکر رہو، چلو تو صحیح۔ سارا کا سارا ٹولہ چل کر کس کے پاس آیا بھائی؟ میرے نبی کے پاس۔ کس کے پاس آیا؟ نبی کے پاس آیا، بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، آج بدلہ لیں گے، آج ہمیں پتہ چلے گا، ہماری طاقت ابھرے گی، ان کا ضعف سامنے آئے گا۔ یہودیوں کا ٹولہ ہے، ساتھ آ گئے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میرے نبی کی عادت شریفہ یہ تھی، آنے والا چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، ادب کیا کرتے، احترام کیا کرتے، بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کیا کرتے، ہنس کر مسکرا کر ان کا استقبال فرمایا کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیوں میرے پاس چل کر آئے ہو؟ انہوں نے اپنے حالات کے بارے میں بتا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے یوں لگتا ہے آپ نے کہا ہوگا تمہیں غلط فہمی لگی ہے، یہ کام میرا ابو بکر نہیں، یہ تو عمر کیا کرتا تھا، اور تمہیں غلط فہمی لگی ہے شاید۔ یہ مار دھاڑ والے کام کون کرتا ہے؟ حضرت عمر کرتا ہے۔ غصے والا تھا نا، لیکن یاد رکھیے اللہ نے کہا لیغیظ بہم الکفار، تھا غصہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، کافروں کے لیے تھا۔ مسلمانوں کے لیے تو بڑا نرم دل تھا وہ۔ اس کی سیرت طیبہ پر میں نے کم سے کم 4 جمعے پڑھائے ہیں، اور 4 جمعوں کا ریکارڈنگ موجود ہے۔ وہ تو نرم تھا، غصہ تو تھا ہی نہیں، کافروں کے اوپر تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی کو درہ مار دیا، پتہ کتنے پچھتا ہے، کہ تو بھی مجھے مار دے یار۔ ان کے تو حالات ایسے تھے۔ آپ نے فرمایا غلط فہمی لگی ہوگی، یہ کام ابو بکر نہیں، یہ تو عمر کرتا ہے۔ کہا نہیں جی میرے پاس گواہ موجود ہے۔ مارا ہے تماچا منہ پر، کس نے مارا؟ ابو بکر نے مارا۔ اور آپ فیصلہ کرتے ہو، آپ ظلم نہیں کرتے، انصاف کرتے ہو، ہمارے درمیان میں فیصلہ کیجئے نا، انصاف کریں ہمارے بارے میں۔
امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتنی جلد بازی میں نہیں کروں گا، اور حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے گئے، کسی معاملے کے اندر جلد بازی نہ مچایا کرو۔ تمہارے پاس کوئی خبر آ گئی ہے، اگلے بندے کو بتا دیا، دوسرے بندے کو بتا دیا، اور جس کے بارے میں بات کر رہے ہو اسے شاید پتہ بھی نہ ہو، اسے شاید علم بھی نہ ہو، بدنام کرنے کے لیے کوئی کیسی باتیں کر رہا ہے، کوئی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں اصول دے دیا، فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی بات آئے اس بات کی تصدیق کرنا، بغیر تصدیق کے کبھی کوئی فیصلہ نہ کرنا، بغیر تصدیق کے کبھی کوئی بات نہ کرنا، بغیر تصدیق کے کبھی کسی کی باتوں کے اوپر یقین نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اتنا جلد باز بنا کر نہیں بھیجا گیا، میرے ابو بکر کو بلایا جائے گا، سیدنا ابو بکر کو بلایا گیا، بڑی محفل کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے بغیر کہے بیٹھنے کی ہمت ہی کوئی نہیں ہے، جسارت ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر انہوں نے دعویٰ کر دیا اس یہودی کے چہرے پر تو نے تماچا مار دیا، تو نے اس کے اوپر ظلم کر دیا، حتیٰ کہ ان کی غلطی کوئی نہیں ہے، ان کا گناہ کوئی نہیں ہے، انہوں نے آپ کو برا بلا بھی کوئی نہ کہا۔ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا آپ اتنا بتائیے تماچا آپ نے مارا تھا، آپ اتنا بتا دیجئے اسے پیٹنے والے آپ تھے؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا آقا بات میری ہوتی ابو بکر کوئی بات نہ کرتا، بات میرے ماں باپ کی ہوتی ابو بکر کوئی بات نہ کرتا، لیکن آقا جہاں بات آپ کی آ جائے، جہاں پر بات میرے رب کی آ جائے وہاں پر ابو بکر خاموش نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی میں نے تماچا مارا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تو ایسا نہیں کرتا، آقا میں نے اپنی مرضی سے نہیں ہے، انہوں نے خدا کی شان میں گستاخی کی ہے، میں نے تب جا کر اسے تماچا مارا تھا۔ اچھا یہ بھی ہو گیا، جلد بازی بھی نہیں کی، فیصلہ بھی ہوا۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ابو بکر اپنی وجہ سے بھی نہیں مارا، آپ کہہ رہے ہو اس نے رب کی شان میں گستاخی کی، اللہ کو گالی دی، یہ اللہ کو گالی دینا ہی ہے نا، اللہ کو فقیر کہنا کیا ہے؟ یہ گالی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ اس نے مجھے بھی کچھ نہیں کہا، آپ نے فرمایا اس نے رب کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اچھا یہودی سے پوچھا بھئی گواہ لے کر آؤ، انہوں نے گواہوں کا ڈھیر پیش کر دیا، یہ ساری جو برات میرے ساتھ آئی ہے گواہی کے طور پر آئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تو بتا کیا کہتا ہے، یا تو گواہ پیش کر یا پھر بدلہ دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا آقا جب اس نے بات کہی مسلمان تو کوئی وہاں تھا ہی نہیں، میں تھا وہاں، میں کسی گواہ پیش کروں وہاں پر، میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گواہ تو پیش کرنا پڑے گا، میرے آقا میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا، وہاں پر مسلمان تو کوئی موجود ہی کوئی نہ تھا، اگر میرے تیرے جیسا ہوتا بچنے کے لیے 100 طرح کے بہانے بناتا، 100 طرح کی ہیلے بازیاں کرتا، 100 طریقے کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوششیں کرتا، اپنا راستہ ہموار کر لیتا، کسی نہ کسی کو گواہ بنا کر لے آتا۔ آج عدالتوں کے باہر گواہی بک رہی ہے، عدالتوں کے باغر مسلمان بک رہا ہے، عدالتوں کے باغر مسلمان کی زبان بک رہی ہے، ایمان کا سودا ہو رہا ہے، ان کی زبان کا سودا ہو رہا ہے، جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہے، اور مظلوم کے لیے وہی الفاظ بولے جا رہے جو ظالم کہلا رہا ہے۔ کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا جو یہ جانتا ہو یہ ظالم آدمی ہے، یہ جو یہ جانتا ہو یہ ظلم کرنے والا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ چلا گیا، اس کے لیے گواہی دینے کے لیے چلا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کرنے والا مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے سینے کے اندر سے ایمان نکل گیا تھا۔
کرتے کہ نہیں کرتے لوگ؟ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے جھوٹی گواہی دی وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے نام کے ساتھ حاجی صاحب بھی لگاتا ہے، فلاں حاجی صاحب ہے، دکان کے اوپر واللہ خیر الرازقین بھی لگتا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، ایسے ایسے جملے بھی بولتا ہے۔ اللہ کہتے تم کرتے رہو، تم کرتے رہو، ایک دوسرے کو بتاتے رہو، لیکن میں اللہ کہہ رہا ہوں تو ایماندار نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ ابو بکر گواہ تو پیش کرنا پڑے گا نا، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا گواہ کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر پھر ان کو بدلہ دے دو۔ ابو بکر وہ انسان ہے جو میرے نبی کا حکم ماننے سے انکار نہیں کر سکتا، چاہے بدلہ دینے کی باری آئے، چاہے عزت کی باری آئے، چاہے تماچا لگنے کی باری آئے۔ ابو بکر نے فرمایا آقا جان بھی قربان ہے، جو فیصلہ آپ سناؤ گے میں تسلیم کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کھڑا ہو جا۔ یہودیوں کی جماعت بھی کھڑی ہو گئی، ادھر اللہ نے آسمانوں سے جبریل امین کی دوڑ لگوا دی ہے۔ فرمایا جبریل جلدی چلا جا، دیر نہ کر، آج میرے نبی کا دیوانہ یہودیوں کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے، یہودیوں کی جماعت کے اندر کھڑا ہوا ہے، اگر تو نے جانے میں دیر کر دی ابو بکر کے چہرے پر تماچا لگے گا جو میں خدا کی ذات کو بالکل بھی گوارا کوئی نہیں۔ حضرت جبریل امین تشریف لے آئے، آپ نے آ کر اللہ کے نبی کو قرآن سنا دیا، قرآن کریم کی آیات سنا دی ہے، اور کیا فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا آپ نے تو صرف اتنا کہا تھا انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، لیکن جب ابو بکر کی گواہی کی باری آئی اللہ نے گواہی بھی دے دی، ان یہودیوں کے کرتوت بھی بتا دیے، ان کی حرکتیں بھی اللہ نے بیان کر دی ہے۔ فرمایا میرا نبی انہوں نے کہا تھا، اللہ نے وہ بات کو سن لیا، اللہ نے اس بات کو محفوظ کر لیا۔ انہوں نے کہا اللہ فقیر ہو گیا، ہم غنی ہو گئے، میرے نبی انہوں نے گستاخی کی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ جو ٹولہ آپ کے پاس چل کر آیا یہ معمولی لوگوں کا ٹولہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے پہلے بھی نبیوں کو قتل کیا تھا۔ اتنی سی بات کافی تھی نا، اللہ کہہ دیتا ابو بکر تو بری ہے، تیری تصدیق کر دی، تیری جان چھوٹ گئی، لیکن اللہ کہہ رہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، انہوں نے کہا تھا، آگے اللہ نے پھر بتایا وقتلہم الانبیاء بغیر حق، میرا نبی فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کرو، یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں کو بھی ناحق قتل کرتے رہے۔ ابو بکر کی شان تو یہ ہے جس کی شان اقدس میں اللہ کا قرآن اترتا تھا۔ اچھا ابو بکر تو ابو بکر ہے، اس کی بیٹی کے اوپر جب تہمت لگتی ہے اللہ آسمان سے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اتار دیتا ہے۔ وہ خاندان اللہ کو اتنا پاکیزہ، اتنا پیارا،